الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 سے لے کر 71 تک پڑھیں گے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ۔ فَأُلْقِيَ پس وہ گرا دیے گئے، سحرۃ وہ تمام جادوگر، سجداً سجدے میں، قالوا کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے، رب ہارون و موسیٰ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، یعنی سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہوا، بولے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ قالا فرعون نے کہا آمنتم کیا تم ایمان لائے ہو، لہو اس پر، قبل ان آذنا لکم کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں اجازت دوں تم کو؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، تو انہ لکبیر بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا وہ بڑا استاد جادوگر ہے۔ وہ فرعون کہنے لگا کہ علمکم السحر جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ اب وہ اپنی طرف سے اپنی شرمندگی کو ٹالنے کے لیے، جبکہ وہ جادوگر جو تھے وہ تو پرانے جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام تو چھوٹے عمر کے تھے، وہ تو 70-80 سال بڑے بابے تھے، صرف اپنی وہ جو ہٹ درمی تھی اس کو، یا اپنی یعنی کہ ٹھاٹ پاڑ جو تھی اس کو وہ قابو کرنے کے لیے یا بچانے کے لیے یہ طریقہ اس نے استعمال کیا۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا، تمہارا استاد ہے۔ فلا اقطعن کہتا ضرور میں کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف انخلاف سے، یعنی دایاں اگر بازو کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا۔ ولا اصلبنکم اور تمہیں ضرور سولی دوں گا، فی جذوع النخل کھجور کے درختوں پر، کھجور کے ٹہنوں پر، ولا تعلمن اور تم ضرور جان لو گے، اینا اشد عذابا و ابقا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ فرعون نے جادوگروں کو کہا، جادوگر جو تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، ہدایت کا ذریعہ جو بنا وہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو اس ادب کی وجہ سے ہدایت عطا فرمائی، اور فرعون نے جو ہے اپنی شرمندگی، اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے ظاہری طور پہ کہا کہ جادوگروں کے اصل میں وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لائیں۔ یہ بلایا تو میں نے ان کو تھا، حمایتی تو یہ میرے تھے، بلائے ہوئے تو میرے تھے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ اندر سے فرعون بھی یہ جان چکا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ اندر سے یہ جانتا تھا، پہچانتا بھی تھا کہ یہ معجزہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جادوگروں نے پہلے بہت سارے مقابلے کیے تھے، اور ہمیشہ مصر کا جادو بڑا مشہور تھا، اور وہ تمام دیگر جادوگروں پر غالب رہتے تھے۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اتنی لاٹھیں، اتنی رسیاں جو تھیں وہ غائب تو نہیں ہونی چاہیے تھی، کہ وہ اژدہا جو ہے وہ سب کو نگل ہی گیا، کہ وہ ظاہری طور پہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی تھی لیکن حقیقت میں وہی رہتی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لاٹھی نہیں نظر آ رہی، اتنی زیادہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ کہاں چلی گئیں، وہ جادوگر بھی سمجھ گئے کہ یہ واقعی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ سمجھتے ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کو سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گرے تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، انہوں نے زبان سے اقرار بھی کیا
دل سے تصدیق بھی کی، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہوتا ہے، کہ زبان سے اقرار بھی کیا جاتا ہے اور دل سے تصدیق بھی کی جاتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ تو فرعون نے ان کو بڑا ڈرایا دھمکایا کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں، ایمان نہ لائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی اور جادو کے ڈرانے فرعون کے ڈرانے دھمکانے سے ان کی دھمکی کے اندر نہ آئے۔ اور جس وقت بندے کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے سامنے کٹنا، مر جانا، یہ تکلیفیں یہ عارضی ہوتی ہیں۔ ایمان کی لذت ان کے اندر تک اتر چکی تھی، اور اس لیے جو ہے ایمان جو ہے وہ جان سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو فرعون نے بڑی کوشش کی کہ یہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اپنا مقام بھی دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دکھا دیا کہ یہ دنیا کی عارضی تکلیف اٹھا لو گے، پھر جنت ہمیشہ ہمیشہ کی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ بندے کو اگر جنت نظر آ جائے تو پھر دنیا کی تکلیف اسے تکلیف نظر نہیں آتی، دنیا کی پریشانی اس کو پریشانی نظر نہیں آتی۔ تو لہٰذا جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بھی دکھا دیا کہ جنت میں تمہیں کیا مقام ملے گا، دنیا کے اندر تمہیں شہادت کی موت بھی نصیب ہوگی اور جنت کے اندر اعلیٰ و عرفہ مقامات بھی ملیں گے، تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ بے سوری چڑھانا چڑھا دو، تم ہاتھ پاؤں کاٹنا ہے کاٹ دو، جو مرضی کرنا کر لو، لیکن جو اللہ نے ہمیں منظر دکھا دیا ہے تو لہٰذا تیری دھمکی کے اندر ہم نہیں آتے۔ پھر سارے کے سارے جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا۔ بے شک اس نے فرعون نے ان کو سزا بھی دی، ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے، ان کو سولیوں بھی چڑھایا۔ مقصد یہ تھا کہ لاگے عوام الناس پر میری دھاک بیٹھ جائے کہ بھی میں اتنی سخت سزا دیتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جن کو ایمان کی لذت اور جنت میں ٹھکانے دکھا دیے گئے تو ان کے سامنے پھر یہ دنیا کی تکلیفیں کچھ تکلیفیں نہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ من کر لیں۔